بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے 9ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں سورہ اعراف کا بقیہ حصہ ہوگا اور سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ اعراف کے بقیہ حصے میں 6 مضامین ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے، عہد الست کا ذکر ہے، بلعام بن باعورہ کا قصہ ہے، تمام کفار چوپایوں کی طرح ہیں، قیامت کا علم کسی کو نہیں، قرآن کی عظمت بیان ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے پوری انسانیت کے نبی توریت اور انجیل میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ بلعام بن باعورہ کا قصہ کچھ یوں ہے کہ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلعام بن باعورہ کے پاس آئے کہ کچھ کرو۔ بلعام کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے لالچ دی، رشوت دی تو بہک گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے خلاف بددعائیہ کلمات کہنے شروع کیے، مگر اللہ کی قدرت کہ وہ کلمات خود اس کے اور قوم جبارین کے خلاف نکلے، اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان نکال کر اس کو کتے کی طرح کر دیا۔ سورہ انفال کا ابتدائی حصہ کچھ یوں ہے کہ غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حصہ ہے، حکم ہے۔ مومنین کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں اور 6 بار مومنین سے خطاب ہوا ہے۔ تو مومنین کی 5 صفات یہ ہیں: خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اللہ پر توکل رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اللہ کے لیے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ 6 بار مومنین سے خطاب ہوا ہے: اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے میں پیٹھ نہ پھیرنا۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو اس کا حکم قبول کرو۔ اے ایمان والو، نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اے ایمان والو، دشمن کے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔